مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وآلہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا جو درس ہے وہ مکاشف امام غزالی رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب کا باب نمبر 3 صبر و مرض پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب اور رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، یعنی عذاب سے بھی چھوٹ جائے، ثواب اور اللہ کی رحمت کو بھی پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، یعنی ایسی خواہشیں جو ناجائز ہیں، جائز خواہشات نہیں، ناجائز خواہشات سے روکے، اور دنیا کے آلام اور مصائب پر صبر کرے۔ کوئی تکلیفیں، پریشانیاں، بلیات اور آفات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ان پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کہ اس میں بھی روز اتنی تراویح پڑھنا، اتنا کھڑا ہونا، پسینے آنا، اتنی مطلب کہ پھر نمازیں پڑھنا، پھر تلاوت کرنا، بہت جیسے عبادت پر بھی بار بار وہ عبادت کرنی پڑ رہی ہے، روز کرنی پڑ رہی ہے، ہر وقت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا کہ آپ کرتے رہو، اس میں تکلیفیں ہوں تو آپ کرتے رہو اور اس پر صبر کرو، چھوڑنا نہیں ہے۔ حرام چیزوں سے رکنا، حرام چیزوں کی طرف نہ جانا، حرام کام نہ کرنا، اور نہ کرنے پر جو دل چاہ رہا، نفس چاہ رہا ہے اور نہیں کر رہا، تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ پھر تکلیفیں جو آتی ہیں، بیماری، بلیات، آفات، اموات اور روزی کی پریشانی اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں، بلیات، آفات آتی ہیں، ان پر صبر کرنا۔ اور پہلے صدمے پر، کوئی صدمہ اچانک لگ جائے، اچانک موت آ جائے، صدمہ لگے، اس پر صبر کرنا۔ فرماتے ہیں جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مہور رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں تھکن کے باوجود کرتا رہتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اس میں مہور رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجے عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا، جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آنے پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قابل توجہ بات، حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت کو دیکھ کر اسے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے، شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے زکریا اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ درخت کو چیرا تو زکریا اسلام
کو درخت چھپے ہوئے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی تھے زکریا علیہ السلام، جلیل القدر، اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، والد زکریا علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، وہ اتنا بڑا مرتبہ مقام تھا، لیکن اللہ ان کے قسمت میں یہ تکلیف لگی تھی کہ وہ یہودیوں نے ان کو آرس سے چین کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ آج اگر یہاں پر کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ولی کو کوئی بھی تکلیف یا کسی بھی حوالے سے دنیا کسی بھی حوالے سے کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف آئے، لوگ کہیں گے کائے کا ولی ہے، یہ کائے کا ولی ہے، یہ کون سا ولی ہے بھائی؟ اس کو تکلیف آ گئی تو اپنی تکلیف کو دور کر نہیں سکا، اور یہ فلانی پریشانی ہے اس کو تو دور کر نہیں سکا، فلانا کام تو کر نہیں سکا، کوئی ولی نہیں ہے۔ لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے، لیکن جاہل نہیں بننا چاہیے، جاہلیت کو ختم کرو، علم سیکھو، علم حاصل کرو۔ زکریا علیہ السلام کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، وہ تو نبی تھے نا، وہ تو نبی تھے، لیکن آری سے 2 ٹکڑے کو ہونا کہنا آسان ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہوگی وہ اسی کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو مگر انہوں نے اس تکلیف پر صبر کیا، اس تکلیف پر صبر کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں تو لہٰذا اولیاء پر تکالیف آتی ہیں تو اس سے یہ مقصود نہیں کہ وہ ولی نہیں، بلکہ ولیوں پر تکالیف زیادہ آتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ تکلیفوں میں آتی ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرو میں دوں گا، اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس کے آسمانوں پر دروازے بند کر دیتا ہوں۔ یہاں مخلوق سے مراد یہ کہ دنیا دار لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، یا اپنے ماتحت یا کسی کو خدا سمجھ کے اس سے مانگے، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی، جب یہودیوں نے کاٹنا شروع کیا، وہ درخت میں چھپے ہوئے تھے، آری درخت سے سٹارٹ کی، جب ان کے دماغ سر پہ سب سے پہلے پہنچی، دماغ تک پہنچی، تو آپ نے آہ کی، تکلیف سے جیسے نکلتی آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا کہ اے زکریا مصائب پر صبر کر، مصائب تکلیف پر صبر کر، اگر دوبارہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دوں گا، صبر کرنے والوں سے تمہارا نام خارج کر دوں، دوبارہ نہیں نکالنا۔ تو فرماتے ہیں تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، آری لگی، اور تو خود سوچو انسان، نعوذ باللہ ہم تو پتہ نہیں عام آدمی کیا حال ہو، وہ نبی پھر بھی تکلیف انسان ہے، لگی نکلی۔ اللہ نے کہا کہ اس مصیبت جو مصائب تکلیف میں مبتلا ہوئے اس پر نہیں نکالنا دوبارہ، ورنہ صابرین کے دفتر سے، کیونکہ جتنا بڑا مقام ہوگا تو معاملہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کو بند کر لیا، چر کا 2 ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اف تک نہ گئی، ایسا بند کیا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن آواز نہیں نکالی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی لیے، اب بڑی توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں اسی لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے اور عرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ کیونکہ اس دنیا میں، اب توجہ طلب بات ہے کہ امام غزالی لکھنے والے فرمانے والے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں مصائب یعنی تکلیفیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر ہی زیادہ وارد ہوتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکلیف سبب کیوں اس دنیا میں انبیاء پر اور ان کے بعد اولیاء پر ہی تکلیفیں زیادہ وارد ہوتی ہیں، دنیا میں تو یہ ہوگا۔ الجنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، مصائب عارفین کا چراغ، تکلیفیں عارفین کا، اللہ والوں کا چراغ، مردین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ اس سے تو عارفین کا وہ چراغ ہوتا ہے، اور مریدوں کے لیے جو مرید ہوتا ہے سچا وہ بیدار ہو جاتا ہے، اس سے تکلیف آنے پر سمجھ جاتا ہے کہ میری غلطی کی، وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور مومن کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہے۔
اور غافل جو ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہلاکت ہے، اور غفلت میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ جب تک مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئیں گی، ایمان کی جو مٹھاس اور حلاوت ہے وہ اس کو یہ نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات بھر، بڑی توجہ طلب حدیث مبارکہ نبی کریم، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھ کر ایک حدیث مبارکہ لا رہے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ نبی کریم فرمایا کہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، ایک رات بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا، جیسے پیدا ہونے کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو، یعنی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ یہ تم پر ایک آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، بیماری ہے، گناہوں کی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم رو رہے، چیخ لوگوں کہہ رہی ہے، بلبلا رہے، دنیا کو سنا رہے ہو، گھر والوں کو تنگ کر رہے ہو، اس پر صبر کرو۔ فرمایا ایک رات کو بیمار رہا، ایک رات، اور اس پر صبر کیا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، پیدائش کے وقت جیسا، ایسا ہو جائے گا۔ اتنا فوائد اور فائدے ہیں اس کے۔ جناب دہاق کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بلائی نہیں ہے۔ 40 دن میں کوئی ایک تکلیف ہی نہ پہنچا کسی کو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں اس کی خیر و بلائی ہے ہی نہیں۔ تکلیف 40 دن میں ایک کوئی نہ کوئی تکلیف آنی ضروری ہے۔ پھر فرماتے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ یعنی کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ظاہر بہت سارے اعمال جو تندرستی کے عالم میں کرتا ہے تو وہ تو کرنا بند کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بائیں فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں فرشتے بائیں شانے والے، فرمایا تم تو اپنا قلم بند کر دو، اور جو اپنے یہ بہترین اعمال کرتا تھا اب چونکہ بیماری میں نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے وہ سارے لکھنا شروع کر دو، کر رہا ہے، اس کو کرنا لکھ دو کہ کر رہا ہے، اس کو کرنا لکھ دو، اور گناہوں کے دفتر کو بند کر دو، کچھ نہ لکھنا۔ اور جو ایک اعمال بہترین کرتا تھا اب چونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو تم لکھو وہ کر رہا ہے، کہیں ایسے۔ پھر حدیث مبارکہ شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ فرشتے بھیجتے جاؤ، میں نے اپنے بندے کو میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو فرشتے جا کر دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، بیمار کہتا ہے اس بیماری سے صبر کر کے کہتا ہے الحمدللہ، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، اس کی بات پیش کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دی، اور میں بیمار تو میں نے کیا ہے، میری طرف سے بیماری ہے، اگر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے، فرمایا اگر اس بیماری کے اندر ہی اس کو میں نے موت دے دی تو اس سے جنت میں داخل کروں گا، پھر میں کیا کروں گا، فرمایا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی یا تو اس کے لیے موت دوں گا، موت دی تو میں جنت دوں گا، اس نے صبر کیا اور الحمدللہ کہا، میرا شکر ادا کیا، اگر میں نے اس کو موت دی تو میں جنت دوں گا، اور اگر صحت دی تو پھر میں پہلے سے زیادہ صحت یعنی گوشت اور خون بنا دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی ساتھ معاف کر دوں گا۔ یہ معاملہ کروں گا اس کے بعد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع التواب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے
لگے، اے مجدد دوران